اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ وعلیکم يَسَّرْنَا السلام الْقُرْآنَ ورحمۃ اللہ لِلذِّكْرِ وبرکاتہ۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ سبق نمبر 53، الدرس الثالث والخمسون، 53واں سبق۔ الجملہ و اقسامها، جملہ اور اس کی قسمیں۔ اسناد، مسند و مسند الیہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ دو یا زیادہ لفظوں میں ایسی نسبت جس سے کلام تام یعنی جملہ بن جائے اس کو اسناد کہتے ہیں، یعنی جملے کو دوسرے حرف میں اسناد کہتے ہیں۔ جملے کا وہ جز جس کے متعلق کچھ کہا جائے مسند علیہ یا مستند علیہ کہلاتا ہے، مستند یا مستند، اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند کہلاتا ہے۔ جیسے الوالد جالسن، اب یہ ایک جملہ ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا، لڑکا بیٹھا، تو اب اس میں جملہ اسمیہ میں ولد اور جالس میں سے ایک مخفی رابطہ ہے جسے دونوں لفظ باہم مربوط جڑے ہوئے ہیں اور جملہ بن رہا ہے۔ اسی رابطہ کو اسناد کہتے ہیں، یعنی جملہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایک تعلق ہے جو اسناد یا جملے کی وجہ ہے۔ اس جملے میں ولد کے متعلق چونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جالسن بیٹھا ہوا ہے، تو پس ولد جو ہے وہ مستند علیہ ہے، یعنی مستند ہے، اور جالس جو ہے وہ مسند ہے، یعنی اس کے بارے میں جو ہے جو کچھ کہا ہے۔ تو جلس الولد کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلا تھا الولد جلسن، جملہ اسمیہ، اب یہ ہوا جلس الولد، بیٹھا لڑکا۔ ترجمہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اس میں لڑکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلسہ بیٹھا، تو اس جملے میں پہلا جز فعل جو ہے وہ مستند یعنی مسند ہے، اور دوسرا جز ولد جو ہے وہ مسند علیہ۔ تو یہ تھوڑا سا ہیر پھیر ہوتا ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسند علیہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں فاعل ہوتا ہے، اتنا فرق صرف پڑتا ہے۔ اور مسند جملہ اسمیہ میں خبر، اور جو ہے فعلیہ میں جو ہے اس کے الٹ فعل ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں یہ بدل جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جملے میں مفعول نہ ہو تو مسند ہوتا ہے، نہ مسند علیہ، یعنی جملے میں مفعول کا ہونا پھر جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسم تو مسند علیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی، لیکن فعل جو ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند علیہ کے لیے اس میں مفعول چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اقسام الجملہ کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لفظی ترکیب کے اعتبار سے اسے ہم کہتے ہیں جیسے جملہ اسمیہ، جیسے اس کا پہلا جز جو اسم ہے، یا جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہے، اور اس قسم کو کہتے ہیں خبریہ، یعنی یہ لفظی ترکیب سے جو دو قسم کے جملے آئے ان کو کہتے ہیں خبریہ۔ مفہوم کے اعتبار سے اسے کیا کہیں گے؟ خبریہ اور انشائیہ دو ٹائپ ہوتی ہیں۔ مفہوم میں خبریہ وہ ہے جس سے مفہوم کی تصدیق یا تکذیب ہو سکے، یعنی جو کچھ جملے میں کہا گیا اس کی تصدیق یا جو ہے وہ تکذیب ہو سکے، تو ہم کہیں گے یہ جملہ خبریہ ہے، کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ جیسے کہا جا لمدرسۃ المفتوحۃ یا فتحت المدرسہ، یعنی مدرسہ کھلا ہے یا مدرسہ کھل گیا۔ اب یہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ یہ کیا خبر ہے؟ کوئی اطلاع دی کہ مدرسے کی حالت یہ ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے یا مدرسے کے لیے ہے، اور وہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط، تو اسے ہم کہیں گے یہ جملہ خبریہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ لمدرسۃ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، فتحت جو ہے یہ جملہ فعلیہ، دونوں خبریہ ہے۔
پہلا جملہ اسمیہ، دوسرا فعلیہ، دونوں سے سمجھا جاتا ہے کہ مدرسہ کھولا گیا ہے. یہ ایک خبر ہے جس کو سچی خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اب آئیے انشائیہ کی طرف، یہ تھوڑا سا مختلف ہے. انشائیہ جس کا مفہوم تصدیق اور تکذیب کے قابل نہ ہو، یعنی نہ اس کی تصدیق کی جا سکتی ہو، نہ جو ہے اس کی تکذیب کی جا سکتی، نہ اسے جھٹلایا جا سکتے. جیسے اقرا یا ولدو، اے لڑکے پڑھ. لا تجلسی، مت بیٹھ. یا بنتو، لا تجلسی یا بنتو، اے لڑکی اے بیٹی مت بیٹھ. ان جملوں میں کوئی خبر نہیں ہے بلکہ کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے روکنے کا حکم ہے. ایسے مفہوم کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب، کہ یہ تصدیق یا تکذیب کا امکان صرف خبر میں ہوتا ہے. تو یہ تو حکم ہے، تو لہذا یہ یا نہیں ہے. تو ایسے جملوں کو جو ہے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جن کی تکذیب اور جو ہے تصدیق کی ضرورت نہ ہو، نہ کی جا سکے. جملہ انشائیہ کی 11 قسمیں ہیں. بعض کتابوں میں 10 لکھی، اکثر میں بلکہ 10 لکھی ہیں. امر، جیسے اقیم الصلاۃ، نہیں. جیسے لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ. استفہام، جیسے انک لانت یوسف، یعنی سوالیہ. تمنا یعنی آرزو والا جملہ، جیسا لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے. ترجی یعنی امید والا جملہ، لعلہ یحدث بعد ذلک الامر، شاید اللہ جو ہے اس بات کے بعد جو ہے اپنے حکم کو سچ کر دے. امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے، کوئی چیز سبب بنا دے. ندا، ندا کا جو جملہ ہوتا ہے، جیسے یا تلمو، یا تلمزو فزتم ان اشتدتم، اے شاگرد تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم محنت کرو گے. یعنی اور ساتواں ہے عرض، یعنی وہ جملہ جس میں نرمی سے کسی امر کی درخواست کی جائے، جیسے الا تنزل بنا بنا فنستفید منک، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں اترتے کہ ہم آپ سے فائدہ حاصل کریں. یہ کیا ہے؟ عرض ہے، یعنی درخواست ہے. آٹھواں ہوتا ہے قسم، تاللہ لاعقدن اصنامکم، واللہ میں تمہارے بتوں پر داؤ چلاؤں گا. اور نواں ہوتا ہے تعجب، جس میں حیرانگی تعجب کا تاثر، ما احسن فاطمہ، یعنی فاطمہ کتنی ہی خوبصورت ہے، یعنی کتنی ہی زیادہ خوبصورت، تعجب ہے. عقود یعنی وہ جملے جن سے لین دین اور نکاح وغیرہ منعقد ہوتے ہیں، ظاہر ہوں، وہ جملے عقود کہلاتے ہیں. جیسے بعثت اشترائت، بعت اشترائت، یا ان کہتا کا فلانا، یعنی میں نے تجھ سے فلانا کا نکاح کرا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ، اور اس نے آگے سے کہا قبل، تو میں نے قبول کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عقود کہلاتے ہیں. اور 11واں ہوتا ہے شرط، ان تعلم تقدم تقدم، اگر تو سیکھ لے گا تو آگے بڑھ جائے گا. اب یہ 11 قسم کے جملے جو ہیں ان کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے. زیادہ تر جملے جو ہوتے ہیں وہ جملہ خبریہ ہوتے ہیں، جو جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی شکل میں آتے ہیں، یا پھر ان اور کاننا کے جملوں کی شکل میں آتے ہیں. وہ سب کے سب جو ہیں جملہ خبریہ. اور یہ 11 قسم کے جملے جو ہیں، یعنی امر، نہیں، استفہام، تمنا، ترجیح، اسی طرح جو ہے ندا، عرض، قسم، تعجب، عقود اور جو ہے شرط، یہ 11 جو ہے جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں. اچھا، جملہ دعائیہ جس میں دعا دی جائے وہ بھی جملہ انشائیہ ہی ہوتا ہے. جیسے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، امن ہو، چین ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. تو آئیے تحلیل کرتے ہیں. لا تنسوا الفضل بینکم، تم باہمی احسان اور مہربانی کو فراموش مت کرو. تنسونا، مت بھولو. تو آئیے، کیا جملہ فعلیہ انشائیہ ہے؟ کیسے؟ لا تنسو فعل نہیں، حاضر، معروف، جمع مذکر، حالت جزمی میں لا تنسو فعل نہیں آ گیا. تو ہم نے دیکھا تھا نہیں کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انشائیہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں.
اس میں تنسو میں وا جو ہے یہ اصل میں ضمیر بارز ہے جو جمع سامنے والے کو ظاہر کرے، کیونکہ امر میں سامنے کا واحد یا جمع انتا یا انتم ہوتا ہے، اس لیے مرفوع متصل ہے اور انتم کے معنی میں یہی ضمیر فعل کا فاعل ہے، اب اس لیے محلن مرفوع ہے۔ اب آ جائیں الفضلہ، مصدر ہے، مفعول بھی ہے کیونکہ رفع کی حالت میں فعل کے فوراً بعد آ رہا ہے اس لیے منصوب ہے۔ بینا، بینا کیا ہے؟ ظرف مکان ہے تو لہذا مفعول فی ہوا اس لیے منصوب ہے اور متعلق فعل ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ مضاف ہے کم کا، مضاف کم کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے تو محلن جو ہے کیا مجرور ہے۔ اب ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ایک جو ہے یہ کمپاؤنڈ آ گیا جو کہ اصل میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ اور جو ہے وہ مجرور بن کے جو ہے جار مجرور کی شکل میں شبہ جملہ اسم کہہ دیتے ہیں یہ جملہ۔ اور جو ہے دوسرا جو ہے الفعلہ یہ مفعول ہو گیا، اس میں بینکم میں جو ہے مفعول فی کی جگہ ہم پورے جملے کو لے لیتے ہیں، اور لا تنسونا جو ہے یہ فعل نہیں حاضر ہے اور اس میں ضمیر فاعل جو ہے وہ انتم ہے۔ اب ہم کہیں گے فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، ہاں انک لانت یوسف، سوالیہ جملہ استفہامیہ آ گیا۔ استفہامیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی ہوتا ہے جملہ انشائیہ کیونکہ اس میں استفہام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ حرف استفہام ہے تو حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل له اعراب۔ انا، انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد ایک جو ہے اسم اور ایک خبر چاہیے تو اچھا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کا، انا کے فوراً بعد جو ہے جب ایک اسم وہ ضمیر آتی ہے وہ انا کا اسم بن جاتی ہے، اسے کہیں گے ضمیر منصوب متصل مبنی، اور انا کا اسم یعنی مبتدا۔ ہمیں اسم مل گیا، مبتدا مل گیا، اب خبر ڈھونڈتے ہیں، اس لیے محلن کیا ہے؟ منصوب ہے کیونکہ انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ ان اللہ غفور، وہ چار جملے جو ہے نا وہ بیس ہیں کسی بھی چیز کو اسٹینڈرڈ چیک کرنے کے لیے۔ جملہ اسمیہ ان اللہ، وہ جو ہے اللہ غفور، اور انا کا جملہ ان اللہ غفور، کانا کا جملہ کان اللہ غفورا، جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض۔ یہ چار اسٹینڈرڈ ہیں آپ کے پاس کی ہیں، کسی بھی چیز کو چیک کرنا ہے ان کے اندر جا کے جو ہے نا چیک کریں۔ تو یہ دیکھیں یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ انا کا یہ اسم ہے، اسم و انا منصوب ہے۔ آگے چلیں، اور کا جو ہے زبر اعراب نہیں ہے، یہ زبر جو ہے اعراب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کی حالت ضمیر کی ہوتی مبنی ہونے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں جی، لا، انتا میں لا ہے، لا کیا ہے؟ حرف تاکید ہے، اور انتا خود کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اب یہ جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر کی تاکید کے لیے لائی گئی ہے، اس لیے اسے بھی جو ہے محلن منصوب کہا جائے گا کیونکہ تاکید کا اعراب موقت کے تابع ہوتا ہے، اور موقت کیا یہاں پہ وہ انا کا ہے تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے۔ اب آ جائیں جی یوسفو، یوسفو کیا خبر ہے؟ اب ہمارا جملہ پورا ہو گیا، ہمیں انا کے بعد ایک اسم مل گیا، ایک خبر مل گیا۔ اب سوال یہ ہے، آج جو شروع میں حرف استفہام آیا، جملہ سیدھا سادہ انا کا جملہ بن رہا ہے ہی، جملہ انا کا یعنی جملہ اسمیہ ہے، دوسرے الفاظ میں انا کا انا جو ہوتا ہے ان کو ہٹا کے جملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ چونکہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو اس لیے جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ لیکن سوالیہ حرف آ نے اس کا اسٹیٹس بالکل چینج کر دیا، اسے جملہ اسمیہ سے بھی نکال دیا، اس کو انا کے جملے کی حیثیت سے بھی نکال دیا، اور اس کو لے آیا خبریہ سے نکال کے انشائیہ۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ خبر مرفوع ہے تو کیسے جوڑیں گے؟ غیر منصرف ہے کیونکہ یوسفو یوسفا یوسفا آتا ہے تو غیر منصرف بھی ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی ہے۔ اب ہم کہیں گے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور حمزہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ۔ حمزہ شروع میں جو استفہامی آیا تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ جملہ انشائیہ۔ ایک اور دیکھیں، کالا انا یوسف، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، کالا فعل ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے،
تو اس کو کیا کریں گے؟ کالا فعل ہے، ماضی کا ہے، مبنی بر فتح ہے، فتح نظر آئی، اس میں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر کیا ہے؟ ہوا مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں فعل فاعل مل گیا، باقی حصہ دیکھیں۔ آنا یوسف، یہ تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے، آنا مبتدا، یوسف اس کی خبر، تو لہذا فعل کو ہم کہیں گے اس کا فاعل جو ہے ہوا جو مستتر ہے محلن مرفوع ہے۔ اب آنا کو پکڑے، ضمیر واحد متکلم مرفوع منفصل مبنی ہے، مبتدا ہے اس لیے محلن مرفوع، یوسف کیا ہے؟ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ اب ہم کہیں گے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، کون سا؟ یہ آنا کا مبتدا اور یوسف، یہ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ہو کر یہ پورے کا پورا جو ہے اسے کہیں گے مقولہ۔ یہ جو کالا اور کانا، کالا کے جتنے بھی صیغے آتے ہیں ان کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، اس جملے پورے جملے کو اس کا مقولہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اب یہ جو ہے جملہ اس میں ہو کر ہے تو اصل میں خبر، خبر بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو جملہ فعلیہ ہے، لہذا جملہ فعلیہ میں فاعل مفعول اور متعلق فعل ہوتا ہے۔ اب اسے کہیں گے کالا کا یہ مقولہ ہے، اس لیے محلم، یہ پورا کیا ہے؟ آنا یوسف محلن منصوب ہے، کیونکہ مقولہ قول جو ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور قولہ کا مفعول بھی جو ہوتا ہے اسے مقولہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ ہوا کرتا ہے۔ اب ہم کہیں گے فعل کالا اپنے فاعل و اور مقولہ یعنی آنا یوسف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چلیں جی اگلا سبق شروع کرتے ہیں، 54۔ الدرس الرابع وخمسون الاعراب۔ عربی گرامر میں اعراب بہت اہمیت رکھتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ سارا فیصلہ اعراب کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کے کیا معنی لیے جائیں گے، یا یہ یہاں پہ کیا مطلب ادا کر رہا ہے، یا اس کو کس چیز سے جوڑا جائے گا۔ تو آئیے تھوڑا سا اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ لفظ معرب کی مختلف حالتیں ہیں جن میں علامتوں سے بتائی جاتی ہیں، انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کا مقام لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے۔ اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحروف۔ حرکہ کا مطلب ہے اس پہ حرکت، حرکت کیا ہوتی ہے؟ زیر زبر پیش وغیرہ، یہ دو پیش دو زبر دو زیر، یہ کیا ہے؟ حرکات ہے۔ اور حروف کیا ہیں؟ حرف، جیسے واو ہے، الف ہے، یا ہے، یہ حرف ہے۔ اعراب بالحرکہ یہ ہے، رفع میں پیش دو پیش ہوتا ہے، نصب میں زبر دو زبر ہوتی ہے، جر میں زیر دو زیر ہوتے ہیں، یہ اسم کے اعراب ہے۔ فعل کا اعراب رفع پیش کے ساتھ، نصب زبر کے ساتھ اور جزم ہوتا ہے فعل میں، فعل میں جر نہیں ہوتی۔ تنوین صرف اسم کا خاصہ ہے، یعنی اسم میں جو ہے پیش زبر زیر تینوں آئیں گے، فعل پر تنوین آتی ہے اور نہ ہی حرف پر، اسم پر تنوین اس وقت نہیں آئے گی جب وہ معرب باللام ہو یا مضاف ہو یا غیر منصرف ہو۔ یہ تین حالتیں ہیں جب اسم کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی، اس سے پہلے الف لام ہو، یا وہ جو ہے غیر منصرف ہو، یا پھر مضاف ہو رہا ہو، کیونکہ مضاف خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی۔ تو اسم پہ یہ تین حالتیں ایسی ہیں جہاں تنوین نہیں آتی۔ تو چلتے ہیں، دمہ پیش کو، فتح زبر کو، کسرہ زیر کو اور سکون کو جو ہے جزم یا اعراب کے نام ہے، مگر یہ نام زیادہ تر مبنی الفاظ کی حرکات پر بولے جاتے ہیں۔ ہر لفظ کی ابتدائی اور درمیانی حرکات کے لیے یہی نام استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی حرکات جب کسی جو ہے اسم کے پہلے درمیان والے حرف ہونا، ان پہ ہمیں یہی کہیں گے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو پیش ہیں، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، سکون ہے وغیرہ۔ لیکن جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کیسے، جیسے رجلن، اب رجلن میں را کے اوپر جو ہے مفتوح زبر ہے، جیم کے اوپر جو ہے سکون مدموم ہے، اور لام کے اوپر جو ہے تنوین ہے مرفوع ہے، تو اس لام کو ہم کہیں گے یہ اعراب ہے، یہ اس پہ جو حرکت ہے اعراب ہے، اور باقی جو ہے وہ حرکات ہے۔ تو اعراب بالحروف
کیا ہوتے ہیں حرف سے، یا تو آنی، اینی، آنی، اینی، یعنی، وونا، اینا، نی اور نا، یعنی الف سے پہلے زبر جیسے آنی یا اینی، یا پھر جو ہے وونا، اینا، نون زیر نون زبر، یہ جو ہے حروف ہے، یہ حرف آتے ہیں اعراب کے طور پر۔ اسی طرح واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے حمزہ اور یا سے پہلے زیر، یہ مطابقت ہے۔ ان کے تلفظ کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر حرکت کے ساتھ ایک عارضی طور پر الف لگا کر تلفظ کر لو۔ مثلا پیش کو اگر ہم نے پڑھنا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس سے پہلے ایک حمزہ لگائیں گے تو یہ ہوگا او، اور زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک حمزہ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا آ، زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک ہی لگا دیں گے ای، تو یہ جو ہے ان کا تلفظ ہوتا ہے او آ ای، او آ ای۔ الف جو ہے پیش وا اور یا سے کیا ہوا؟ پہلی حالت او آ ای، یہ اس کی مثال ہے، جیسے لفظ ابن، اخن، ہمن، ہنن، انفمن، ارزو، یہ 5 ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء خمسہ۔ ان کے اندر جو ہے یہ لفظ لگتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، ہمو، ہما، ہمی، زو، زا، زی، فو، فافی۔ ان میں وا، واو، آ، ای، پیش زبر زیر کے ساتھ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے۔ یا متکلم ایک واحد چیز ہے، اس کے ساتھ کسی اور اسم اور ضمیر کی طرف اگر مضاف ہو تو بھی یہی آتا ہے، جیسے ابو کا، ابا کا، ابی کا۔ لیکن جب مذکورہ اسما بجز زو کے ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بلکہ تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جاتے ہیں، جیسے جا ابی، رأیت ابی، قلت لابی۔ تینوں حالتوں میں پہلی میں یہ رفع ہے جا ابی، رأیت ابی یہ نصب ہے، قلت لابی یہ جر ہے، لیکن تینوں حالتوں میں یہ۔ تو یا متکلم والا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا جب مضاف الیہ آتا ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہوگا، رفع، نصب، جر میں۔ لفظ زو جو ہے عموماً اسم ظاہری کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف شاذ و نادر مضاف ہوتا ہے۔ فم کے ساتھ یہ اعراب لگاتے وقت میم کو گرا دیتے ہیں، اسے فو کا، فا کا، فی کا بھی کہتے ہیں، یعنی فمو کا، فمو، فمو کو، فمو کا، فمو کی بجائے میم کو گرا کے آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں فو کا، فا کا، فی کا۔ تو وا، آ، ای جو ہے یہ رفع، نصب، جر کو ظاہر کرتے ہیں۔ فم کو اعراب بالحرکتہ بھی لگاتے ہیں، یعنی اس پہ جو ہے زبر زیر پیش تنوین بھی لگتی ہے، جیسے فمو کا، فما کا، فامی کا۔ دیکھیں آپ میم پہ زبر زیر پیش تینوں لگے ہیں، اس پہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی اس کو خفیف بھی کر دیتے ہیں، اس پہ زبر زیر پیش بھی لگا دیتے ہیں، اور اس کو واو، واو، الف اور یا سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مذکور اسماء ستہ کا جو اعراب لکھا گیا ہے وہ اس وقت ہوگا جب وہ مکبر یعنی غیر مصفر ہو، غیر مصفر ہو یعنی چھوٹے نہ ہو، اس لیے یہ اسماء ستہ مکبرہ کے نام سے شمار ہے، یعنی 6 اسماء۔ جب یہ مصفر ہوں تو ان کا اعراب معمولی اسموں کی طرح رفع، نصب اور جر سے ہوگا، جیسے اخ یون، اخیون، اخین، اخین، اسی طرح باقیوں کے لیے۔ دوسری چیز، اخین یا اخین ہاں یا یعنی ان کے اخین، اندر تنوین آ جائے گی، یہ جو ہے زبر زیر پیش والے میں چلے جائیں گے، وا، الف اور یا کی بجائے ان سے جو ہے پہچانے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری جو ہے اعراب کی پہچان تھی حروف کی،
آنی اور اینی لگاتے ہیں، جیسے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، آنی اینی کی جو آواز ہوتی ہے، جیسے مسلمانی، مسلمینی، یہ بھی جو ہے اس میں کیا ہے، آنی میں الف اور اس سے پہلے زبر جو ہے وہ اعراب ہے، اور مسلمینی میں یا جو ہے یہ اعراب ہے، اور نون کے نیچے زیر تسنیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ حروف جو ہیں وہ آنی اینی جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اعراب کا کام دیتے ہیں کہ رفع ہے تو آنی ہوگا، اینی ہے تو نصب اور جر دونوں میں یہی ہو۔ اسی طرح جمع سالم مذکر کا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وونا اینا، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، اینا اینا اینا، اونا اینا کی جو آوازیں ہیں یہ جمع کو ظاہر کرتی ہیں۔ مسلمونا رفع، مسلمینا، مسلمینا جو ہے نصب جر دونوں میں ہوگا، مسلمینا۔ اس کے بعد ہے نون زیر کے ساتھ جو ہے مضارع کے تثنیہ کا اعراب ہے۔ مضارع میں جو تثنیہ ہوتا ہے اس میں نون زیر جو ہے وہ دو کو ظاہر کرتا ہے، جیسے یفعلانی، تفعلانی، اور جبکہ نون زبر جو ہے وہ مضارع میں جمع کو ظاہر کرتا ہے، نون نسواں، یفعلون اور تفعلون اور تفعلینا اور تفعلنا، یہ جو ہے ان میں نون جو زبر کے ساتھ آ رہا ہے یہ جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اعراب تھے ان کے جمع مذکر، اور اب ہاں مؤنث کے بھی ہوتے ہیں۔ مضارع کے مذکورہ جو ہے صیغوں میں نون زیر اور نون زبر صرف رفع حالت میں لگائے جا سکتے ہیں، حالت نصبی اور جزمی میں یہ نون حذف ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمون، کوئی لفظ اس کے پہلے آ گیا اس نے نون اڑا دیا، یہ کیا ہوگا، مسلم، مسلم نصب کی حالت بھی، مسلم جو ہے جر کی حالت بھی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں آگے، لن جیسے مثال ہے، لن یفعلا، یہ تھا یفعلانی، لن یفعلا، اب یہ جو ہے تثنیہ کا ہو گیا۔ لن یفعلو، یہ تھا یفعلون، کیا ہوا، لن یفعلو، نون دونوں کا چلا گیا۔ لن تفعلی، یہ تھا تفعلین، نون گیا۔ اسی طرح لم تفعلا، تفعلانی تھا، نون گیا۔ تو یہ ان کے نون کا نہ ہونا مضارع میں کیا ہے، وہ نصب اور جر دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ حرف کون سا ہے، ناصبہ آیا ہے یا جازمہ آیا ہے، شروع میں آیا لم آیا ہے یا لن آیا ہے، تو وہ فرق کرے گا کہ یہ یہاں پہ نصب کی حالت میں یا جر کی حالت میں۔ تثنیہ اور جمع کا نون اعراب کی علامت ہے، اس لیے نون اعرابی کہلاتا ہے۔ یہ جو 7 صیغے ہوتے ہیں، 7 کون سے ہیں، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، اور جو ہے یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا، اور ایک تفعلانے، 3 تفعلانے، ایک یفعلانے، 4 یہ ہیں، اور یفعلونا، تفعلونا اور تفعلینا 3 یہ ہیں، تو یہ 7 کہلاتے ہیں۔ ان 7 کو کہتے ہیں نون اعرابی مضارع میں، تثنیہ اور جمع کے نون اعرابی کہلاتے ہیں۔ ان کا نون جو ہے علامت ہے رفع کی، اگر نون سالم ہے تو یہ رفع کی حالت، اگر نون غائب ہے یا تو یہ نصب کی حالت میں ہوں گے، یہ جر۔ فیصلہ کیسے کریں گے، اس سے پہلے دیکھیں گے کس وجہ سے نون گیا ہے، آیا کوئی ناصب ہے تو یہ نصب کی حالت، اگر کوئی جو ہے جازم آیا، مجازم آیا تو یہ جزم کی حالت۔ اسم میں تثنیہ کا الف اور جمع کا واو علامت اعراب ہیں، اس لیے ان میں تغیر ہوا کرتا ہے، لیکن فعل میں وہ اعراب کا جز نہیں بلکہ ضمیریں ہیں، ان میں کبھی تغیر نہیں ہوتا۔ یعنی اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ جب اسم کا اعراب گرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن فعل کے اندر جو ہوتا ہے یہ اعراب نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہے ضمیر ہوتی ہے۔ فعلا اس میں بھی الف ہے، اب یہ اسی طرح فعلو اس میں بھی الف ہے، اب یہ الف فعلو میں واو ہے، یہ الف اور واو کیا ہے، یہ ضمیر کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے مسلمون یا مسلمانی، مسلمان مسلمون جو کہیں گے یہ اسما ہے، اس میں جو ہے یہ جنون ہے، اس سے پہلے جو الف اور واو ہے یہ نہیں تبدیل ہوں گے، کیوں، یہ دو اور جمع کو ظاہر کر رہے ہیں، ضمیروں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کون سی 2 ضمیریں ہیں، آیا یا کی ہیں، تا کی ہیں،
آیا یہ جمع کون سے ہیں، غائب کے ہیں یا حاضر کے ہیں؟ واو جو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ ضمیریں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یفعلن اور تفعلن کا نون اعرابی نہیں بلکہ ضمیری ہے، ویری امپورٹنٹ۔ یہ جو نون نسواں ہم کہتے ہیں، یہ نون اصل میں ضمیر ہے، یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تا کے ساتھ آ رہا ہے تو سامنے والی، اگر یا کے ساتھ آ رہا ہے تو غائب، لہٰذا یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس لیے یہ جب بھی کوئی عامل آتا ہے وہ ان پہ کوئی اثر نہیں۔ کیوں؟ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ضمیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، تغیر نہیں ہوتی اسم کے اندر۔ اور اسی طرح فعل کے اندر یہ چونکہ نون نسواں کے جو ہیں دونوں تا اور یا والے یہ ضمیر ہیں، تو اس لیے ان پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ ماضی سے مضارع اور امر تک اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ یہ اعراب لفظی اور تقدیری یا محلی، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ محلی ہے، کبھی کہتے ہیں تقدیری ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جس جگہ اعراب کے تلفظ میں اشکال یا شکل بوجھ نہ ہو وہاں تو اعراب صاف صاف لگائے جاتے ہیں اور انہیں اعراب لفظی کہا جاتا ہے۔ جہاں اعراب کا تلفظ ذرا مشکل ہو یا ثقیل ہو وہاں مجبوراً اعراب نہیں پڑھے جاتے، جیسے موسیٰ اور عصا، یہ اس میں مقصور ہیں کہ ان کے آخر میں جو ہے کیا ہے، الف آ رہا ہے، کیونکہ آخر میں الف مقصورہ لگا ہوا ہے۔ ان پر تینوں حالتوں میں اعراب نہیں پڑھا جا سکے گا۔ جاء موسیٰ رفع کی حالت، رأیت موسیٰ نصب کی حالت، جاء بموسیٰ جر کی حالت۔ ان کی پہچان ان کے ساتھ ریفرنس جو ہوتا ہے، کانٹیکس جو ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ جاء موسیٰ، اب جا فعل ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آ رہا ہے اس سے کیا ہے، فائل کے طور پہ آنا چاہیے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دو ہی چیزیں ہیں، فعل اور فائل۔ اگر فعل کے فوراً بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو ہم فوراً دیکھیں گے یہ اسم کیوں آ رہا ہے، اگر وہ رفع کی حالت میں ہے تو فائل ہو گیا، اگر نہیں ہے تو فعل کے اندر سے فائل کو نکالیں گے۔ تو لہٰذا جب جا کے بعد موسیٰ آیا، اب موسیٰ کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، رفع نصب۔ اب فعل کے بعد آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ رفع کی حالت میں ہے، فائل ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، رأیت موسیٰ، میں نے دیکھا موسیٰ کو۔ اب رأیت میں فائل جو ہے وہ اس کا ظاہر ہوا ہے، اب ہمیں فائل باہر سے نہیں لانا پڑے گا، جا میں تو مستتر تھا اس لیے ہم نے ڈھونڈنا تھا آیا اس سامنے ظاہر جو ہے اسے لے یا اس کے اندر سے نکالے، یہاں تو آلریڈی پڑا ہے رأیت، تو نے دیکھا موسیٰ، موسیٰ کو۔ اب یہ موسیٰ کو یہ کیا نصب کی حالت میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جا بھی موسیٰ، آیا موسیٰ کے ساتھ۔ اب بی کا لفظ یہ بتا رہا ہے حرف جر، اس کے بعد موسیٰ جو ہے کس حالت میں ہونا چاہیے، جر۔ تینوں جملوں میں دیکھیں، جا موسیٰ کھڑی زبر کے ساتھ، رات رایت موسیٰ کھڑی زبر کے ساتھ، بی موسیٰ، تینوں جگہ ایک جیسا ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، موسیٰ نہ ادھر ہلا نہ ادھر ہلا نہ ادھر ہلا۔ جملے کو ہم نے توڑ پھوڑ کے جو ہے پہچانا، پہلی حالت میں جو ہے وہ موسیٰ رفع کی حالت میں ہے، دوسرے میں نصب ہے، تیسرے میں جر۔ ایسے لفظوں پر حسب موقع اعراب فرض کر لیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو فرض کرتے ہیں تو ایسے فرضی اعراب کو تقدیری یا محلی اعراب کہتے ہیں۔ لیکن نا تقدیر آپ کو نظر نہیں آتی، کسی کی تقدیر کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز ہے، تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہونا تھا، اس کے ساتھ بیماری ہونی تھی، حادثہ ہونا تھا، اسے یہ خوشی ملنی تھی، اسے یہ نہ ملنا تھا، اسے یہ دولت، اس کی تقدیر میں تھا۔ تو یہ اعراب جو ہے نا تقدیری وہاں ہوتے ہیں جہاں اعراب ظاہر نہ ہو رہا ہو، مسئلہ ہو رہا ہو اعراب کا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بہت سی وجہ ہیں گرامر میں، کہ ہم موسیٰ کو موسو موسیٰ موسی کیوں نہیں لکھ سکتے، پیش زبر زیر کیوں نہیں ڈال دیتے کہ مسئلہ۔ کچھ گرامر کے قانون قواعد ہیں جو آڑے آتے ہیں، جو ان کے اوپر زبر زیر پیش دینے سے ان کو کچھ اور بنا دیتے ہیں یا کچھ اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا موسیٰ پہ اگر میں پیش ڈال دوں تو موسیٰ کی یا کا جو ہے پیش کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، دعویٰ کہ جی میرے سے پہلے زیر آنا چاہیے، پیش کیوں آ گیا۔
پیش کا بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جی میرے بعد یا کیوں لکھی ہے، واو لکھو. اس کا مطلب ہے موسا کو یا تو ہم موسو کر دیں یا جو ہے سی ای کر دیں. اچھا اسی طرح جو ہے آگے چلیں، بھی موسا، اگر اس بھی موسا کو میں پیش دے دوں تو با کی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑا ہے کہ جس کے نیچے تو زیر لانی تھی. اگر میں جو ہے زبر دے دوں پھر بھی با کے ساتھ جو ہے جھگڑا. تو ان تمام جھگڑوں کا بہت گہرائی میں جا کے بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے گرامیرین نے ایک آسان سال انہوں نے کہا جی ایسے اسموں کو علیحدہ کر دو. علیحدہ کر کے انہوں نے کہا ان کے آخر میں الف مقصورہ لگا دو. کہو یہ الف مقصورہ والے ہیں، ان کی تینوں حالت تو جو ہے ایک جیسی رہے گی جیسے مبنی کی ہوتی ہیں، ان کی تینوں ایک ساتھ ہوں گی. یہاں ان کا فرق کیا ہے مبنی اور جو ہے اس میں؟ مبنی کا جو ہے محلن فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ ضمیر یا وہ مبنی اسم آ کہاں رہا ہے، فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، آیا وہ جو ہے مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے، آیا وہ جو ہے کسی جو ہے حال کی جگہ آ رہا ہے، کسی جو ہے مضاف الیہ کی جگہ آ رہا ہے، مضاف کہاں رہا ہے، وہ اس کا اس سے فیصلہ کرتے ہیں. اس سے ان کو پیورلی محلن کہہ دیتے ہیں کہ اس محل پہ آ رہا ہے. یہ جو ہے تقدیری کہ ہم پہلے سے پہلے یہ ان کے تقدیر میں لکھا ہے یہ اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی رہیں گی، تو لہذا ان کو تقدیری یا محلی اعراب بھی کہتے ہیں. مثلا قادن یا القادی، الجاری، اس میں منقوص یا ناقص ہے. یہ جو ہے منقوص یا ناقص ہونے کی وجہ سے کہ ان کے آخر میں جو ہے وہ جر یا جاری ہے، ان پر حالت رفع و جری میں اعراب تقدیری ہوگا، صرف حالت نصبی میں اعراب لفظی ہوگا. ان کا مقصورہ سوری جو پیچھے تھا ہمارا جس میں الف مقصورہ لگ رہا تھا، ان سے ان کا فرق یہ ہے اس کی تینوں حالتیں ایک سی رہتی ہیں، اس کی صرف دو حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، رفع اور جر ایک ہوتا ہے، نصب کے اندر یہ زیر زبر پیش لے لیتے ہیں، اس لیے ان کو ایک علیحدہ گروپ میں رکھ دیا گیا. ان کو کہتے ہیں مقصورہ یعنی منقوص. منقوص کا مطلب ہے ناقص، یہ ناقص ہے، ان میں نقص ہے. جا قادن، رأیت قادین، مررت علی قادن. اسی طرح جا القادی، رأیت القادی، مررت علی القادی. تو آئیے چلتے ہیں اپنے ترکیب کی طرف جو آسان ہے اس سے اور اہم بھی ہے کہ اس سے ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے. تو چلتے ہیں جی. ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا ہوا تھا، اس کا کچھ حصہ ہم نے کر لیا تھا، کچھ رہتا ہے اسے آج دیکھتے ہیں. جملہ فعلیہ کا تجزیہ کرنا، تفصیلی تجزیہ. مثلا ایک جملہ ہے نصر الرجل طویل الطویل الطفلۃ الصغیرۃ فی المدرسہ. بڑا لمبا جملہ ہے، ہم اس کے ایک ایک حصے کو لیتے ہیں. نصرہ فعل ہے، الرجل فعل کے بعد ایک اسم مرفوع آ رہا ہے تو فاعل ہو گیا. الطویلہ نصرہ کا بھی ایک دوسرا اسم آ رہا ہے منصوب ہے، تو لہذا یہ کیا ہے اصل میں مفعول ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا الرجل طویلہ، یہ تو مرکب توصیفی بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا یہ الطویلہ جو ہے یہ تو اور جو ہے الرجلو کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو آپ مفعول نہ بنائیں. اچھا جی چھوڑ دیا. آگے گئے پھر ایک اور اسم مل گیا الطفلتا منصوب. تو ہمارا فیصلہ تو یہ ہوتا ہے فعل کے بعد اسم منصوب ہو تو مفعول ہوتا ہے. ہم نے کہا اچھا اچھا یہ مفعول ہے. اس نے کہا ٹھہر جاؤ. الصغیرۃ، ہم نے کہا یہ بھی مفعول. اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ الطفلۃ والصغیرۃ یہ تو صفت بن رہے نعت منعوت مرکب توصیفی ہے. اچھا چلو مرکب توصیفی جو ہے وہ بھی مفعول آ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ پورا مرکب توصیفی مفعول ہو گیا. اور پچھلا مرکب توصیفی ہم نے کہا یہ فاعل ہو گیا. اب ہمیں کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی. فعل مل گیا، فاعل مل گیا مرکب توصیفی کی شکل میں، مفعول مل گیا مرکب توصیفی ہم نے مان لیا. لیکن جملہ تو آگے جا رہا ہے، آگے آگے فی المدرسہ تھی، یہ تو جار مجرور ہے. اب جار مجرور کو کدھر لے جائے؟ اب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جملہ فعلیہ کے کم سے کم حصے جو ہوتے ہیں جملہ فعلیہ قرار کرنے کے لیے فعل اور فاعل ہوتا ہے. تھوڑا سا اور بڑھا دے تو مفعول آ جاتا ہے.
اگر تھوڑا اور بڑھا دیں تو جو کچھ آتا ہے وہ متعلق کے فعل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہمیں فعل نصرہ مل گیا، الرجل طویل جو ہے یہ کیا ہے، فاعل مل گیا مرکب توصیفی کی شکل میں، الطفلۃ الصغیرۃ یہ بھی ایک مرکب توصیفی کی شکل میں ہمیں جو ہے کیا ہے مفعول مل گیا۔ اب فی المدرسۃ یہ جار مجرور متعلق کے فعل ہو۔ آئیے تو تجزیہ کرتے ہیں۔ نصرہ کو ہم کہیں گے فعل ماضی مبنی علی فتح، ٹھیک ہے جی۔ الرجل کو کیا کہیں گے، الرجل فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ۔ الطویل کو کدھر لے جائیں، نعت مرفوع و علامت رفع فتح ظاہرہ۔ فتح ظاہرہ یہ اس لیے ہے کیونکہ نعت جو ہوتا ہے وہ موصوف جو ہوتا ہے وہ اس کیٹیگری میں، اور یہ کیا ہے، اس کی صفت ہے، کس کی، الرجل کی۔ اچھا تو الطفلہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، مفعول بھی منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ، یہ اسے ہم مفعول قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتح ظاہرہ اس کی علامت ہے۔ اچھا الصغیرہ کو کیا کہیں گے، کہیں گے جی نعت یعنی صفت ہے، منصوب ہے، اور کیا ہے علامت نصب فتح ظاہر، یہ اس کی الطفلہ کی جو ہے کیا ہے صفت ہے۔ اچھا فی کو کیا کہیں گے، حرف جر مبنی علی سکون لا محل الاعراب، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اور المدرسہ جو ہے یہ کیا اس میں مجرور ہے، اور علامت جر کیا کسرہ ظاہرہ و جار، الجار اور و مجرور، یعنی یہ جار مجرور جو ہے کیا ہے متعلقان بفعل، یہ فعل کے متعلق ہے۔ یہ ہمارا تجزیہ ہو گیا جملہ فعلیہ کا تفصیل۔ ایک اور جملہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں جملہ اسمیہ کا بطور خبر کے مثال کے ہم اس جملے میں لیں گے، جملہ فعلیہ ہے۔ پہلے ہم بناتے ہیں الطالب دروس کثیرہ، پہلے اس کا تجزیہ کر لیں۔ الطالب ہم نے کہا مبتدا، دروسہ کثیرہ، یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہے، مبتدا اور جملہ اسمیہ جو ہے اس کی خبر کے طور پہ آ رہا ہے۔ الطالب کو ہم ڈیفائن کریں گے مبتدا مرفوع اول و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، کیونکہ اب اس میں دو مبتدا ایک یہ ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ پہلا مبتدا ہو۔ دروس ہم کہیں گے یہ بھی مبتدا ہے، مرفوع ثانی یہ دوسرا ہے، کیا ہے، و علامت رفع ضمہ ظاہرہ کے دروسو، دروسو یہ دروسو پہ سین پہ پیش نظر آ رہا ہے، علامت ضمہ ظاہرہ۔ وہ کو کیا کہیں گے، ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ و ضمیر عائد الی طالب۔ اب یہ جو جملہ اس کی جو ضمیر ہوتی ہے پیچھے کسی مرجع کی طرف جاتی ہے، مرکز کی طرف جاتی ہے، یہاں پہ طالب کے لیے یہ ضمیر کہیں گے، ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف، یعنی دروس کو اگر ہم دیکھنا دروس اسم جمع اسم مرکب اضافی، تو دروس جو ہے یہاں پہ جو ہے مضاف بھی ہے، تو وہ جو ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، زیر کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے محلن جو ہے جر کی حالت میں مضاف الیہ، اور یہ ضمیر کیا عائد ہے، یہ لوٹ رہی ہے کدھر ہے، الی طالب، طالب کی طرف۔ کثیرہ کیا ہوا بھی، خبر ہے، مرفوع ہے، و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، اور ضمہ ظاہرہ یہ تھا دروسہ کثیرہ تن، تو لہذا ضمہ ظاہرہ لمبتدا ثانی، یہ مبتدا ثانی کے ساتھ ہے، دروس ہو کثیرہ۔ اب کیا ہوئی یہ پورا جملہ اسمیہ فی محل رفع خبر لمبتدا اول الطالب، یعنی آخر میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ پورا جملہ دروس و کثیرہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ کیا خبر ہے، اور الطالب مبتدا ہے، مبتدا اور خبر مل کر کیا ہے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ چلیں آسان سا کوئی لیتے ہیں۔ الکتاب فوق المکتبی، الکتاب اسم ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو لہذا مبتدا ہم اسے مان لیتے ہیں، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ظاہرہ ہے، یہاں تک مسئلہ آسان۔ آگے جی فوقا، فوقا جو ہے یہ تو ظرف ہے، ظرف مکان، فوقا تحتا ماما خلفا یہ جو ہے جگہوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو ظرف مکان ہے، کیا ہے منصوب ہے، وہ علامت نصب فتح ہے، یہاں تک بھی بات صحیح ہوگی۔
ال کی تابی کو کدھر لے جائیں. وہ شبہ جملہ فوقا فی محل رفع خبر، یعنی فوقا جو ہے یہ شبہ جملہ آ رہا ہے، کیونکہ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل جار مجرور کی طرح اس کا اسم جو ہے مجرور ہوتا ہے. اب آپ کو ایک تیسری وجہ جو ہے جر کی پتہ چل گئی آج. اب تک ہم نے آپ کو کہتا مجرور کی صرف دو وجوہات ہیں، یا تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا، اور جتنے بھی چیزیں آئیں ان کو ہم مضاف بناتے گئے. فوقا بھی یہاں پہ مضاف ہے، لیکن یہ ایک نئی کیٹیگری ہے، یہ بذات خود ظرف ہے، اس میں ظرف ہے. تو اس میں ظرف جب آتا ہے مضاف کی جگہ پر تو اس کے مرکب کو کہتے ہیں شیبو جملہ. شیبی جملہ، شبہ یعنی شبہ ہے اس کا جملے کی، شکل ہے اس کی جملے کی طرح، شیبو جملہ. تو اب یہ شیبو جملہ جو ہے کیا ہے؟ اس میں ہمیں پتہ چلا زیر آنے کی ایک وجہ ظرف بھی ہوتی ہے جو کہ شیبی جملہ ہے. یہ اب آپ کے پاس تین وجہ ہوگی، بھولیے گا نہیں. میں کسی بھی وقت پوچھوں گا تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ میں تو بھول جاؤں گا، لیکن پوچھنا مجھے یاد رہے گا اور بتانا آپ لوگوں نے تاکہ مجھے یاد آ جائے. اسی طرح کام چلتا ہے. آگے دیکھیں، تحت شجرت الفرسن، تحت پھر ظرف آ گیا، شروع میں آ گیا. اب کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تحت ظرف و مقام منصوب و علامت نصب فتح و شبہ جملہ تحت فی محل رفع خبر مقدم. اب یہ جو ہے خبر ہے مقدم پہلے آ گیا اور پھر محل رفع ہے. یہ اس کا خبر جو ہے وہ رفع ہوتی ہے، تو یہ رفع کی جگہ پر آیا، گرچہ اس کے اوپر علامت جو ہے کیا ہے؟ فتح ہے. الشجراتی کو دیکھتے ہیں. الشجراتی مضاف الیہ مجرور و علامت جر کسرہ ظاہرہ. اب وہ کہتا ہے یہ مجرور ہے، کیوں؟ یہ جو ہے یہ مضاف بند ہے. ایک اور بات یاد کر لیں، ظرف جو ہوتے ہیں اکثر مضاف کے طور پہ آتے ہیں ظرف. تو لہٰذا یہ اگر مضاف ہے تو الشجرتی زیر کی حالت میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، تو ہم کہیں گے مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، علامت جر جو ہے کسرہ ظاہر ہے. فرسن کیا ہے؟ فرسن اصل میں مبتدا ہے، مرفوع مؤخر بعد میں آیا ہے، و علامت رفع دمہ ظاہر ہے. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا فرسن تحت الشجرہ، لیکن ہوا تحت الشجرتی فرسن. فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، لیکن اگر ہم کہتے فرسن تحت الشجرہ، گھوڑا درخت تلے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں درخت تلے گھوڑا، بات تو ایک ہی ہے. لیکن جملے میں ہیر پھیر یہ ہو گیا کہ مبتدا جو پہلے آنا تھا وہ بعد میں اسے ہم کہیں گے مؤخر. جب کوئی چیز مؤخر ہوتی ہے تو کوئی چیز مقدم ہوتی ہے، پہلے آتی ہے. اب ہم کہیں گے خبر مقدم ہوگی. تو فرسن مبتدا، تحت الشجرتی جو ہے خبر ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہوگی؟ پورے مرکب کی رفع کی حالت میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شیبو جملہ خبر. شیبو جملہ خبر اسے کہیں گے. آگے دیکھیں جمع مؤنث سالم کے ساتھ مثال. الطالبات مستدات، یہ تو سیدھا سا جملہ ہے. الطالبات مبتدا مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ، کوئی حرج نہیں ہے. مستداتن پہ البتہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی سیدھا سا ہے، خبر ہے، مرفوع ہے، و علامت رفع دمہ ظاہرہ، وہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اگر ہم کہیں ان طالبات مستدات، اب یہ حیثیت بدل گئی. الطالبات سے الطالباتی ہو گیا، مستداتن سے مستداتن ہو گیا. کیوں؟ انا نے اس کو تبدیل کر دیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ الطالباتی یہ جو ہے نصب ہے، یہ جر ہے، رفع تو نہیں ہے کیونکہ پیش نہیں ہے. الطالباتی نصب ہے یا جر ہے؟ ہاں جی، نصب ہے، نصب کی حالت میں. وجہ یا دوسرے الفاظ میں آپ نے کیسے پچھانا؟ انا کا اسم ہے. گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اس طرح آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے. کوئی چیز آ جاتی ہے تو فوراً آپ آگے پیچھے دیکھ کے اپنا ایک اندازہ لگا لیں کہ یہ یہاں پہ اس حالت میں اور اس کی وجہ یہ ہے.
دیٹ از ریکوائرڈ. یہ ساری جتنی ہم آپ کو پڑھائی کرا رہے ہیں، ٹائم لے رہے ہیں آپ کا، آپ پہ محنت کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ چیز دیکھتے سار آپ کا ذہن ایکٹیو ہو جائے. یہ نہ ہو کہ میری طرح اچھا سوچیں زیر ہے، زیر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اچھا مؤنث جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں رفع نصب دونوں زیر سے ہوتے ہیں، نہیں. اچھا آگے چلیں جی. مستداتن، یہ تو سیدھا سادہ ہے. اگر وہ الطالباتی اسم انہ ہے تو ہمیں خبر چاہیے، خبر رفع ہونی چاہیے، خبر سامنے پڑی ہے مستدن، تو جملہ حل ہو گیا. اب ہم یہ سے کہیں گے انا حرف و مشبہ بالفعل و حرف و توکید و نصب. الطالباتی اسم ان منصوب و علامت نصب کثرت الظاہرہ لنبات من الفتح، کیونکہ اس میں فتح نہیں ہوتی. یہ جو مؤنث کی جمع ہوتی ہے اس کی جمع جو ہے سالم جب آتی ہے دونوں زیر کے ساتھ آتی ہے. مسلمات مسلمات مسلمات، لأنہ جمع مؤنث سالم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے جو ہے اس کے زبر زیر سے پہچانی جائے گی. مستداتن، یہ تو سیدھا تھا، خبر مرفوع علامت رفع دمہ ظاہرہ. ایک اور جملہ دیکھتے ہیں شبہ جملہ کے لیے. الکتاب فی الحقیبتی، الکتاب سیدھا سا ہے جی، مبتدا ہے، مرفوع ہے، علامت رفع دمہ ظاہرہ ہے. اور آگے آ جائیں جی فی الحقیبتی، یہ تو جار مجرور لگ رہا ہے بھی جار مجرور. فی حرف جر مبنی علی سکون لے لا محل لہ من اعراب، حرف کا نہیں ہوتا، ہم کہیں گے لا محل لہ من اعراب. صرف ایک جملہ آپ نے رٹنا ہوتا ہے. آگے الحقیبتی کو کہیں گے اسم مجرور ہے و علامت جر کسرہ ظاہرہ ہے. تو اب ہم کہیں گے وشب جملہ فی حقیبہ فی محل رفع خبر. اب یہ جو جملہ جار مجرور ہے اب ہم اس کو کہیں گے شبی جملہ یا شبہ جملہ. کیا ہے شبہ جملہ؟ شبہ کہتے ہیں شکل کو، شبہ کہتے ہیں شک کو، تو دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. تو شبہ جملہ جو ہے یہ کیا ہے، کس جگہ آ رہا ہے؟ یہ خبر کی جگہ آ رہا ہے. کیوں؟ پہلے ہم نے مبتدا دیکھا، مبتدا کے بعد ہمیں فوراً خبر چاہیے ہوتی ہے. اب ہمیں ایک جار مجرور مل گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی چیز ایک واحد لفظ، مفرد، مرکب یا جملہ خبر ہو سکتی ہے بشمول جار مجرور. اب ہم نے جار مجرور کا نیا نام سیکھ لیا، شبہ جملہ. ظرف کا نیا نام سیکھ لیا، شبہ جملہ. چاہے آپ جار مجرور کہیں چاہے شبہ جملہ کہیں، یہ خبر ہو گئی. تو اب جب خبر ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے یہاں پہ یہ جو فی الحقیقتی ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ اب ہم مرکب کا اعراب دیکھیں گے، رفع. کیوں؟ خبر کی جگہ. اگلا جملہ دیکھیں فی البیتی رجل، یہ پھر وہی مقدم اور مؤخر والی شکل کوئی آ گئی. فی البیتی، ہاں یہ آپ یاد رکھیے ہر چیز مفرد، مرکب، جملہ مبتدا بن سکتا ہے سوائے جار مجرور. جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنے. اس لیے اگر شروع میں آئے جملے میں تو ہم کہیں گے یہ مقدم جو ہے کوئی چیز ہے، خبر ہے یا متعلق خبر ہے یا متعلق فعل ہے. فی البیتی جار مجرور ہے، رجلن مرفوع ہے اور اسم ہے. تو ہم یہ سمجھیں گے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، مؤخر ہے. اگر یہ مؤخر ہوا تو کوئی چیز مقدم ہوئی ہوگی. مقدم کیا ہوا؟ فی البیتی جار مجرور. ہمیں پتہ ہے جار مجرور خبر ہو سکتے، تو ہم یہ کہیں گے مبتدا مؤخر خبر مقدم. اگر ہم کہیں خبر مقدم تو کہیں گے مبتدا مؤخر، بات ایک ہی ہے. آئیے اب ان کے بیان کرتے ہیں. فی حرف جر مبنی علی سکون لا محل لہ من اعراب. البیتی اسم مجرور و علامت جر کسرہ ظاہرہ. فی البیتی جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اب ہم نے اس کا تعین جار مجرور اور شبہ جملہ کر کے مقدم حیثیت دے دی. آگے رجل مبتدا مرفوع مؤخر اور علامت کیا ہے؟ رفع دمہ ظاہرہ. آگے دیکھتے ہیں مثنیٰ کے ساتھ مثال. الطالبانی مستدانی. الطالبانی شروع میں آ گیا تو کیا ہے؟ مبتدا تو ہو سکتا ہے، مبتدا مرفوع و علامت رفع الف لأنہ مثنیٰ، کیونکہ مثنیٰ کی جو ہے وہ اعراب کی حالت الف ہوتی ہے.
مستدانی خبر مرفوع و علامت رفع الف لأنہ مثنى، اس لیے کہ الف جو ہے علامت اس لیے ہے کیونکہ وہ جو ہے تسنیہ۔ اب یہ الف جو ہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ رفع نصب جر میں سے کیا آ رہا ہے؟ جی رفع نصب جر کس حالت میں ہے یہ الف؟ کی حالت میں سر؟ رفع، کیونکہ تسنیہ کی رفع کی علامت الف ہوتی ہے، اس کی نصب جر کی علامت یا ہوتی ہے۔ الطالبان الطالبین الطالبین، اس میں جو یا ہے نا وہ نصب اور جر کو ظاہر کرتی ہے تسنیہ میں، یہ آپ نے پکا یاد کرنا ہے۔ آگے چلیں جمع مذکر سالم کے ساتھ مثال، المسلمون مفلحون، سیدھا سادہ المسلمون ہم ڈیفائن کریں گے مبتدا مرفوع علامت رفع واو لانہ جمع مذکر سالم، اور مفلحون خبر مرفوع علامت رفع واو لانہ جمع مذکر سالم، اور سیدھا سادہ ہوا جملہ اسمیہ، یعنی مبتدا اور مفعول وہ جو ہے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ ایک اور مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ دیکھیں، القرآن کتاب اللہ، القرآن مبتدا کیونکہ اسم میں مرفوع ہے، اور رفع کی حالت میں علامت رفع کیا ہے؟ دمہ ظاہرہ۔ کتاب اللہ، کتاب اسم، اللہ اسم، اسم جمع اسم، مرکب اضافی ہوگا، مرکب جاری تو ہو نہیں سکتا۔ اگر مرکب اضافی ہے تو اب اس کو ہم کیا حیثیت دیں گے؟ یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اب اس کو میں کیا بناؤں؟ اس کا اعراب کیا بتاؤں؟ یہ خبر ہے سر، اعراب مجھے تو چاہیے، اعراب مرفوع ہے، رفع ہے۔ یعنی کتاب اللہ یہ پورا مرکب جو ہے خبر کی جگہ آ رہا ہے، تو محلن اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، اسے محلن کہتے ہیں۔ آئیے مبتدا کتاب جو ہے وہ خبر ہے اور مضاف ہے، اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے، تو اب دیکھیں القرآن کو ہم ڈیفائن کریں گے مبتدا مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ، کتاب کو کیا کہیں گے؟ خبر مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ و ہوا مضاف، اس کے ساتھ یہ مضاف بھی ہے، اور جب مضاف ہے تو کوئی مضاف الیہ بھی ہوگا، تو اللہ لفظ جو ہے جلالہ مضاف الیہ مجرور و علامت جر کسرہ ظاہرہ۔ اب ہم یہ کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ آگے دیکھیں کہ جی کتابو زید جدید، کتابو مبتدا، لیکن کتاب مبتدا کیسے ہو گیا؟ یہ تو نکرہ ہے، اور ہم نے کہا تھا مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے، مسئلہ کھڑا ہو گیا، حل کریں جی آپ لوگ اہل علم۔ میں نے بھی کہا مبتدا، اس نے بھی مبتدا لکھا ہے بھی مبتدا، لیکن مبتدا کی شرط نہیں پوری کر رہا، معرفہ ہونا چاہیے اسے، یہ معرفہ نہیں ہے، اس کو ہم کیسے معرفہ کر سکتے ہیں؟ کریں، آپ کو 7 اس میں معرفہ میں نے پڑھائے تھے، کل بھی شاید دہرائے تھے۔ معرفہ بال مضاف الیہ، مضاف زیدی الیہ معرفہ ہے تو کتاب بھی زید جو معرفہ ہے اسم معرفہ ہے، اس لیے مضاف بھی جو ہے معرفہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ جو ہے کتاب جو ہے وہ معرفہ ہے، اس پہ الف لام اس لیے نہیں آ رہا کہ مضاف کے اوپر جو ہے الف لام اور تنوین نہیں آتی، یہ معرفہ ہے، یہ نسبت میں معرفہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں مرکب اضافی جو ہے وہ بطور مبتدا ہوگا، یہ پورا مرکب ایز اے مبتدا ہے، لیکن مبتدا کے لیے جب بھی کوئی مرکب لایا جاتا ہے تو اس کا پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ صرف مبتدا شمار ہوتا ہے، باقی کو جو ہے متعلق مبتدا کر لیں یا اس کا حصہ کر لیں۔ آگے جی چلیں مبتدا مل گیا، پیچھے کیا رہے گی؟ خبر، خبر تو سیدھی سادی سامنے پڑی ہے جدید، تو بس جملہ تو بن گیا ہمارا۔ کتاب کو ہم کہیں گے مبتدا مرفوع علامت رفع دمہ ظاہرہ و ہوا مضاف، اور زیدون جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ کسرہ ظاہرہ، اور جدید کو ہے خبر مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ۔ تو ہم کیا تجزیہ کریں گے کہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم جملہ اسمیہ نہیں کہیں گے کیونکہ اب ہم نے جملہ انشائیہ پڑھ لیا ہے،
اب ہم نے دو کیٹیگری کر لی ہیں، یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا۔ خبریہ تو یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، اگر انشائیہ تو اس میں پھر وہ 11 کیٹیگریز ہوں گی۔ نعت منوط کے ساتھ مثال دیکھیں، فاطمہ تو طالبۃ زکیۃ، ٹائم کم ہے تو میں ابھی تیزی سے مثالیں پوری کر دیتا ہوں۔ فاطمہ مبتدا، طالبہ خبر، زکیۃ نعت۔ ہم کہیں گے فاطمہ تو مبتدا مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، اور طالبہ جو ہے خبر مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، اور زکیۃ جو ہے یہ نعت یعنی صفت ہے، مرفوع ہے وہ علامت رفع ضمہ ظاہرہ۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ صفت اپنے موصوف سے مل کر پورا جو ہے خبر ہوا اور یہ مبتدا ہوا۔ تو یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الولد الحسن طالب، الولد مبتدا، الحسن جو ہے یہ نعت، اور طالب جو ہے اصل میں خبر ہے۔ تو یہ نعت ہے الولد کی، کیونکہ الولد الحسن 4 اسپیکٹ میں ایک جیسے ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ پورا مرکب اصل میں مبتدا تھا، اور مبتدا میں چونکہ پہلا اسم ہوتا ہے الولد، وہ اتفاق سے ہے ہی معرفہ، تو اس لیے جھگڑا بھی نہیں ہے۔ طالب خبر ہے، تو ہم انہیں کیسے بتائیں گے؟ الولد مبتدا مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، الحسن جو ہے نعت مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، اور اس کے ساتھ جو ہے طالب خبر مرفوع علامت ضمہ ظاہرہ۔ تو ہم کہیں گے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ کو بطور خبر کے دیکھیں، الالعاب یذهب الى الملعب، الالعاب کھلاڑی، تو لہٰذا یہ اسم ہے، مبتدا ہوگا، یذهب یہ فعل ہے، الی طرف، الملعب جار مجرور میدان کی طرف، یعنی گیا میدان، جاتا ہے میدان کی طرف۔ اب یہ جو ہے جملہ فعلیہ پورا بن گیا۔ یہ جملہ فعلیہ کو ہم خبر کی جگہ رکھ دیں تو ہمارا جملہ بن گیا العرب مبتدا مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، یذهب جو ہے فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، الفاعل ضمیر اس کے اندر جو ہے ہوا وہ مستتر ہے تقدیرن، اور عائد ہے الی اللعب، اور یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس کھلاڑی کی طرف، مبتدا کے۔ والجملہ تو فعلیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، فی محل خبر، یہ محل خبر ہے۔ آگے الا کیا ہے؟ الا حرف جر مبنی لا محل له من اعراب، المعل کیا ہے؟ کیا اس میں مجرور و علامت جر کسر ظاہرہ۔ اب یہ پورا مرکب جو ہے متعلق فعل ہو جائے، تو لہٰذا یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہو گیا؟ خبر۔ اس پورے جملے کی جو ہے وہ علامت مرفوع خبر ہونے کی وجہ، اور اب ہم کہیں گے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ ابھی چل رہا ہے، میں دیکھتا ہوں اگر یہ کم ہے تو اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اسی ایک آخری کو دیکھ لیتے ہیں، جملہ اسمیہ کو کل پہ لے جائیں گے۔ خلق الانسان من طین، خلقہ جو ہے فعل، الانسان جو ہے یہ نائب فاعل، خلقہ کیونکہ مجہول ہے، مجہول کا جو ہے فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل آتا ہے، یہ نائب فاعل ہوا، نائب فاعل مرفوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ آگے ہے من تینی جار مجرور، یہ متعلق ہے جو ہے فعل ہوا، ہم کیسے بتائیں گے؟ خلقہ فعل ماضی مبنی مجہول و علامت بناء جو ہے یہ فتحۃ الظاہرہ، اس پہ فتح ظاہرہ ہے اس کی۔ الانسانو کیا نائب فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، اور من جو ہے حرف جر مبنی علی سکون لا محل له من اعراب، اور تین جو ہے اس میں مجرور، اور وہ جو ہے من علامت جر کسرہ ظاہرہ، اور جار مجرور متعلقان فعل یعنی مل کے متعلق فعل ہوا۔ اب ہم کہیں گے یہ جو ہے نائب فاعل اور جو ہے یہ متعلق فعل مل کر پورے کا پورا جو ہے وہ خلقہ کا کیا ہوا؟ خلقہ فعل نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، خبریہ ہوا۔ تو جملہ اسمیہ کو ہم کل دیکھیں گے، تو آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔